بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کے پہلے باب بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد تیسرا عقیدہ ہمارے پاس ہے عقیدہ ملائکہ۔ ملائکہ املا کے اعتبار سے دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ ملائکہ کا املا میں یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، اور ملائکہ جمع ہے ملکن کی۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ، تو اس لیے یہاں یہ بات آپ کے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ ملائکہ کا لغوی معنی ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، پیغام رسائی کا کام کرنے والا۔ ملائکہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ملائکہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، ملائکہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یہ خالق اور مخلوق بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو یہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، انہی کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا فریضہ فرائض منصبی ہے۔ ملائکہ کی جمع ملک، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک یہ چار لفظ ہیں، ملک، ملک، ملک اور ملک۔ صرف اعراب کے بدلنے سے لفظ بدل جاتا ہے، اور جب لفظ شکل کے اعتبار سے ایک جیسا نظر آتا ہے، اعراب زبر زیر کے بدلنے سے ہر لفظ کا معنی بدلتا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے ملک، میم اور لام کے فتح کے ساتھ، میم اور لام کے زبر کے ساتھ جو ملک ہے اس کا معنی ہے فرشتہ۔ میم لام کے اعراب کے بدلنے سے اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے ملک، میم کی زبر اور لام کی زیر، یہ کچھ قوموں کے نام ہیں، ملک قوم کہا جاتا ہے۔ ملک، میم اور لام میم کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو اور لام کے اوپر جزم ہو تو اس صورت میں اس ملک کا معنی بنتا ہے دودھ۔ اور ملک، میم کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہو، لام کے اوپر جزم ہو، ملک کا معنی کنٹری، ملک۔ یہ ایک حکومت وقت کے نیچے جو ملک ہوتا ہے، سلطنت ہوتی ہے، اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ MCQs حصہ معروضی کے اندر یہ لفظ کے اندر بچے اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ملک، ملک یا ملک، اگر یہ آپشن ہو تو اس کو چھوڑ کر ملکن کے آپشن کو جو ہے وہ لینا ہے، اس لیے ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ اس کے بعد فرشتوں کا اسلامی تصور، اسلام کے اندر ان کا تصور، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نظام چلا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جیسے حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، وہ نوری مخلوق ہیں، ان سے وہ عمل جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
اپنی منشا اور چاہت کے مطابق ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ، یہ فرشتوں کی صفات اسلام کے اندر یہ بہترین تصور دیا گیا کہ وہ نافرمان مخلوق نہیں، وہ فرما بردار مخلوق ہے۔ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، حضرت آدم کو جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اس لیے ایک شعر ہے، فرشتہ مجھ کو کہتے ہیں، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان تو عظمت کا نام ہے، اس انسان جو ہے افضل ہونے کا نام ہے، اور انسان تو ایک عظمت اور شان کا نام ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کے لیے، رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب اور خلیفہ زمین کے اندر بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا یا اللہ، زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ ایسا پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے، ویسفک الدماء، خون بہائے اور جھگڑالو ہو اور جھگڑا کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تو ہیں جو آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام انسان کو علم سکھایا، علم کے اندر انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، بالا ہو گیا، کمال والا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دے دی، اس لیے آج انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے علم کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم جاننے والا اور علم نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ علم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت بھی فرشتوں پر۔ جب فرشتے نوری مخلوق ہیں جو آنکھ جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسان کو افضل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا ہے، وہاں عقیدہ رسالت کا بھی ذکر فرمایا، وہاں عقیدہ ملائکہ کا بھی ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ عقائد میں سے توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دلیل اور ثبوت یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے، من آمنا، جو شخص ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور آسمانی کتابوں پر، والنبیین، اور تمام انبیاء پر جو ایمان لائے۔ یہ دنیا میں ایک انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی نیکی ہے، عظمت والی نیکی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے
کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جہاں توحید پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہاں آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق فرشتے، اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق لا تعداد ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ بے شمار ہیں، جبکہ کائنات کے مختلف کام اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے ذمہ لگا رکھے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتوں کے نام اور ان کے کام۔ اسی کے اوپر میں ایک جملہ آپ کے سامنے یہ کہوں گا، 4 بڑے فرشتوں کے نام اور ان کے کام۔ دوسرا جملہ یوں سمجھیں، 4 مقرب کا معنی ہے اللہ کے قریب والے، اللہ کے قریب والے فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار، بڑے فرشتوں کے نام اور ان کے کام۔ سب سے پہلا فرشتہ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کے اوپر اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک املا کی غلطی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلطی یہ ہے، جبرائیل بچے لکھتے ہیں یوں، جبرائیل، یہ بڑی غلطی ہے، املا کی غلطی، اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، اس سے منع کیا، یہ درست ہے۔ اس لیے جبرائیل نہیں، جبرائیل حمزے والا یہ فرشتہ ہے۔ یہ کون سا فرشتہ؟ اللہ تعالیٰ کا بزرگ فرشتہ ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو تمام انبیاء تک وحی لے کر آتا ہے، پیغام رسانی کا کام کرتا ہے اور قاصد کا کام کرتا ہے۔ اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے، جس کے چند ایک نام ہیں۔ ایک نام ہے روح القدس، اس فرشتے کا ایک نام ہے روح القدس، دوسرا نام ہے روح الامین، اور تیسرا نام ہے ملک کریم۔ اور یہی فرشتہ، یہی جبرائیل امین علیہ السلام معراج کے سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلا لیا، اور یہاں تک تو یہ سفر حضرت جبرائیل امین نے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل کے اندر بھی ایک غلطی بچے کرتے ہیں، ہر ایک آدمی میکائیل لکھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی املا کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ یہ ثابت کرنے کے بعد اگلی بات، میکائیل کا کام کیا ہے، میکائیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذمہ داری نمبر 1 بارش برسانا۔ یہ میکائیل بارش برساتا ہے، اس کے نیچے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، جو ہر ایک بارش کے قطرے کے ساتھ وہ آتی ہیں، حتیٰ کہ پانی اس بارش کے قطروں کے درمیان انسان نہا بھی رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک جانوروں پر بھی وہ بارش برس رہی ہوتی ہے۔ جبکہ وہ بارش اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت کے اوپر مقرر نہ ہوں تو یہ بارش ایک انسان کے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے، لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری میں ان کی ایک جماعت اس بارش کے ایک قطرے کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا، طوفان، آندھی اور ہوا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کی ذمہ لگائی، اور اسی طرح پانی، وہ بارش کا ہو یا زمین کا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کی لگائی۔ اور اسی طرح رزق کی تقسیم، رزق کا بندوبست کرنا۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسبحات میں، تسبیحات میں،
اضافہ کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرشتے تسبیح و تقدیس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی تمام تر ذمہ داریاں رزق کے بندوبست کی، رزق کی تقسیم کی، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہیں۔ تو جو تسبیحات کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ ایک جماعت کے ساتھ وہ تمام تر ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا تعارف جو ہے میکائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ایک نام ہے اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ بھی ایک بہت بڑے فرشتے تیسرے نمبر کے ہیں۔ اسرافیل ایک ہے، مظاہر کے طور پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کچھ بچے کیا لکھتے ہیں، املا کی اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اسرائیل، حالانکہ اسرائیل اب ایک یہودیوں کا ملک ہے۔ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی مصنوعات کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، اور املا کے اندر اسرافیل جہاں لکھنا ہوتا ہے وہاں بچے غلطی کرتے ہوئے اسرائیل لکھ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ زبردست اور بہت بڑی غلطی ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے مینشن کر کے بتا دیا تاکہ یہ کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکیں گے اس کا نام ہے نفخہ اولا، اور دوسری مرتبہ جو سور پھونکیں گے اس کا نام ہے نفخہ ثانی۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے ہر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، ہر چیز جو ہے کالعہن المنفوش، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز اپنی بقا کی طرف نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بقا میں ہوگی۔ یہ نفخہ اولا جس میں وہ سور پھونکیں گے ایک، جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ نفخہ ثانی، دوسری مرتبہ پھر سور پھونکیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائیں گے، انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت حساب کتاب اور باقی میزان، باقی اعمال کی طرف وہ متوجہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا تعارف۔ اس کے اندر بھی املا کی غلطی جو بچے کرتے ہیں، وہ جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے املا میں، وہ لکھتے ہیں ازائیل، یہ غلطی ہے، جبکہ ازائیل نہیں لکھنا چاہیے، ازرائیل۔ دوسری غلطی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں از عین ضاد کے ساتھ، حالانکہ یہ ضاد کے ساتھ نہیں ہے، زا کے ساتھ ہے، را زا، صاد ضاد والا ازرائیل نہیں، را اور زا والا، یہ جو زا ہے اس طرح لکھنا چاہیے، عزرائیل علیہ السلام۔ اس کا کام تو ہر ایک کو پتہ ہے، اس کا نام دوسرا ہے ملک الموت، موت والا فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ یہ موت کے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس کے نیچے بھی ایک جماعت ہے جو لوگوں کی روح کو قبض کرتی ہے۔ تمام جانداروں کی روح کو قبض کرنے کا کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ یہ ان فرشتوں کے سردار فرشتے عزرائیل ہیں۔ ان 4 مقرب فرشتوں کے نام اور کام کے بعد کچھ فرشتے اور بھی ہیں، بہت سارے، تعداد میں لا تعداد ہیں۔ چند ایک مشہور فرشتے، وہ کون کون سے ہیں مشہور فرشتے؟ چند مشہور فرشتوں کے نام اور کام۔ پہلے نمبر پر کرامن کاتبین، قرآن مجید میں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد،
अनिल यमीनी व अनिल शिमाली, दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर अल्लाह ने दो फरिश्ते बिठाए हैं। दाएं कंधे वाला इंसान जो कुछ भी करता है नेक अमल उसको फरिश्ता लिख लेता है, और बाएं कंधे पर बैठने वाला फरिश्ता जो भी इंसान बुरा अमल करता है उसको वो फरिश्ता लिख लेता है। और इन फरिश्तों की जिम्मेदारी है, दो फरिश्ते सुबह की नमाज के बाद आते हैं, असर की नमाज के बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है, वो जाते हैं। फिर शाम वाले फरिश्ते असर की नमाज के बाद आते हैं, सुबह की नमाज तक। जो इंसान असर और सुबह की नमाज पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते वो लिखते हैं, दिन वाले फरिश्ते भी और रात वाले भी। जब इनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं तो उसके अमाल नामा के अंदर ये दोनों फरिश्ते उसकी नेकी लिख कर जाते हैं। इसलिए ये 5 नमाजें मुकम्मल अहम तरीन अमल है, इबादत का ज़बरदस्त बेहतरीन अमल है। लेकिन ये 2 नमाजें किसी सूरत में भी इंसान को नहीं छूटनी चाहिए। बर वक़्त, हर वक़्त, जब भी इसका वक़्त नमाज का टाइम हो तो उस वक़्त अदा करना चाहिए, ताकि किरामन कातिबीन के पास जो रजिस्टर हैं उसके अंदर हमारा नाम 2 मरतबा एक टाइम में 2 मरतबा आना चाहिए। ये 2 वो मुकर्रर, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो हर वक़्त इंसान के साथ रहते हैं, दाएं बाएं कंधे पर बैठते हैं, जो कि इंसान के अच्छे बुरे आमाल लिखते हैं। इनका नाम है किरामन कातिबीन। दलील क्या है? कुरान मजीद में एक तो मैंने दी, इज़ यतलक़ल मुतलक़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। दूसरी जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया यअलमून मा तफ़अलून। किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, किरामन मुअज़्ज़ज़ कातिबीन लिखने वाले, यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं, यअलमून वो जानते हैं जो तुम करते हो, मा तफ़अलून जो हम करते हैं। इंसान जो भी अमल करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा, बड़ा करते हैं या छोटा, हम खुफिया तौर पर करते हैं या ज़ाहिरी, बातनी हो या ज़ाहिरी, हर एक हमारे अमल से वो वाकिफ़ होते हैं जो कुछ हम करते हैं। इसलिए ये किरामन कातिबीन अल्लाह ताला के पास नोट करके ले जाते हैं। इसके बाद 2 फरिश्ते और हैं जिनका नाम है मुनकर नकीर। यहाँ एक गलती होती है लोगों से, वो कहते हैं मुनकिर, मुनकिर लफ्ज़ नहीं होता, मुनकर होता है। मुनकर नकीर वो 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में हज़रत इंसान, मर्द और औरत से सवाल करेंगे, मर रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का। ये 3 सवाल करेंगे हर इंसान की वफ़ात के बाद। कब्र में जो सवाल करते हैं उन्हीं फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। इसके बाद मशहूर फरिश्तों में से कुछ फरिश्ते हैं हिफाजत वाले फरिश्ते, जो मौत से पहले भी हिफाजत करते हैं और हादसात में भी। इंसान के सोने के वक़्त भी हम सोते हैं, लोगों की आदत होती है मुंह खोल कर सोते हैं, नाक के सुराख खुले होते हैं, कानों के सुराख खुले होते हैं। हम जहाँ भी सो जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे सानिया के अंदर, ऐसे मुश्किल सूरत के अंदर एक हादसे के अंदर मुब्तला होता है, जिसके बाद उससे पूछने वाले, उसके रिश्तेदार जब उसके करीब बैठकर पूछते हैं कि कैसा हुआ सानिया, तो आदमी कहता है मुझे समझ नहीं आई, ऐसे मैं मोटरसाइकिल पे था, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, मैं रोड के दरमियान गिरा, पीछे गाड़ी थी बहुत तेज़, आगे भी गाड़ी थी, उस गाड़ी वाले ने यूं कट मारी, इस गाड़ी वाले ने यूं कट मारी, मैं ऐसे नीचे गिरा, मोटरसाइकिल का इतना नुकसान हुआ और मैं बच गया। यानी वो इंसान जो नर्म और नाजुक जिस्म वाला, नफीस जिस्म वाला, नफीस आज़ा वाला, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो महफूज हो गया और अल्लाह ने उसको बचा लिया। वो कहता है मुझे अल्लाह ने बचा लिया, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बचा हूँ।
ظاہری حالات میرے موافق نہیں تھے بچنے کے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ وہ اللہ جو بچاتے ہیں اس کے اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ نگران مقرر کیے ہیں، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں ہر وقت۔ موت سے پہلے کچھ ایسے واقعات جس پر بندہ خود حیران و پریشان و پشیمان و سرگردان ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ کیسے بچ گیا۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم بچہ، جب وہ چلنے لگتا ہے تو وہ گرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چارپائی سے نیچے گرتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، گرتا ہے، سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یوں ہی حفاظت والے فرشتوں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بندہ سوتا ہے، جس صورت میں جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، حادثات سے محفوظ رہتا ہے، اس صورت میں بھی اللہ اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مغفرت والے فرشتے جو نیک انسانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، نیک انسانوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مغفرت والے، دعائے مغفرت کرنے والے، مغفرت کرنے والے، مغفرت کی دعا کرنے والے فرشتے انسانوں کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے۔ اور حدیث میں ہے دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اس کی محبت کا اعلان فرما دیتے ہیں اور یہ ساری مخلوقات اس کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حمد و تسبیح کرنے والے فرشتے ہیں، حمد و تسبیح، حمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، تسبیح و تقدیس، تسبیح کرنے والے۔ قرآن مجید میں والملائکہ، اور فرشتے یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 5۔ مددگار فرشتے، مدد کرنے والے فرشتے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آسمانوں سے فرشتے 1000 بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ سورۃ انفال کے اندر جنگ بدر میں اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں اصحاب کے لیے 1000 فرشتے ردیف جو لگاتار آسمانوں سے نیچے آنے والے ہیں وہ میں نے بھیج دیے ہیں۔ والملائکۃ، اور ایک جگہ پہ ہے قرآن مجید میں تتنزل علیہم الملائکہ، جب انسان ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک کہنے والا جب یہ کہتا ہے، ان الذین، لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس ثم استقاموا، اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ فرشتے آتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو۔ وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے جنت کی، تم جنت والے ہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں کبھی فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کبھی فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کبھی فرمایا گیا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، نشان زدہ فرشتے۔ کبھی 1000 کا قرآن میں حکم ہے کہ آسمانوں سے وہ اترتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے، کبھی حکم ہے کہ 3000 فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے زمین پر ایمان والوں کی مدد کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5000 فرشتے اترتے ہیں زمین والے ایمان والے لوگ، زمین پر رہنے والے ایمان والے لوگوں کے لیے، کبھی فرماتے ہیں لگاتار آنے والے، کبھی فرماتے ہیں یک دم اترنے والے منزلین، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصومین، نشان زدہ فرشتے۔ تو یہ فرشتے انسان کی مدد کے لیے آج بھی اترتے ہیں۔ ایمان کے اندر جب تک انسان کامل مکمل اکمل پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں انسان کے لیے۔ جنگ میں اترنے والے فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں،
اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے۔ قرآن مجید میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ، فرمایا المؤمن، سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 کے اندر آخر میں 2 فرشتوں کا نام بتا رہا ہوں۔ آخر میں ایک فرشتے کا نام ہے رضوان۔ رضوان وہ فرشتہ ہے جو جنت پر مقرر ہے۔ ایسے فرشتے جو کہ جنت کے انتظامات پر متعین ہوتے ہیں، جنتی لوگوں کے لیے جنات میں ان کے آسائش اور آرام کے لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جنت والے فرشتے، یہ معزز اور مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ رضوان بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے مالک۔ مالک فرشتے کا نام ہے جہنم والا فرشتہ، اس کا دوسرا نام ہے داروغہ، جہنم پر مقرر فرشتہ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ المدثر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیہا 19، اس فرشتے کے نیچے، اس فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 19 اور فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرتے ہیں، اور ان کو رحم نہیں آتا۔ یہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کے مطابق آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف اور صفات ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے کام ہیں، یہ ان کا تعارف ہے اور یہ عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر بہترین اور خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرشتے ہیں تو ہمیں ہمارے عقیدے میں مزید پختگی آتی ہے، اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال جب محفوظ ہوتے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر ایک یقین کامل مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عقیدہ ملائکہ کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔